شاہی خاندان میں بغاوت محمد بن سلمان کے دن گنو جا چکے، شاہی محل میں ہلچل مچ گئی۔ امریکہ نے عربوں پر اب تک کا سب سے بڑا وار کر دیا۔ محمد بن سلمان سر پیٹنے لگے، جو بائیڈن نے مشرق وسطیٰ میں تھڑ تھلی مچا دی۔ ہر طرف نئے امریکی صدر کے چرچے ہونے لگے، لیکن آل سعود جو بائیڈن انتظامیہ سے خوف کھانے لگی۔ جو بائیڈن نے شاہی خاندان کو یمن میں شٹ اپ کال دینے کے بعد MBS کی چھٹی کروا دی۔ سعودی فورسز نے شاہی محل کا گھیراؤ کر لیا۔ ٹرمپ کی کارستانیاں شاہ سلمان کو بیلے ڈوبیں، اپنا اسلحہ ملے گا نہ یمن میں جنگ ہوگی۔ جو بائیڈن کے دبنگ فیصلوں نے آل سعود کی تباہی کو یقینی بنا دیا۔ اس کے علاوہ بتائیں گے کہ جو بائیڈن نے عرب ممالک کے خلاف مزید کون سے فیصلے کر ڈالے ہیں۔ دوستو، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو مظلوموں کی آہیں کھا گئی۔ محمد بن سلمان کو ولی عہد کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ پورے عرب میں کوہرام مچ گیا۔ سعودی عرب کے نئے ولی عہد کون ہوں گے؟ تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ ولی عہد کو جاتا دیکھ کر اسرائیل اور بھارت میں کھلبلی مچ گئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے کرسی پر بیٹھتے ہی اور پاکستان کی آزادانہ خارجہ پالیسی سے دیگر ممالک کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ دوستو، امریکہ کے شاہی محل کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی کارروائی، اربوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ MBS کے جانے کا وقت آ گیا۔ اگلے ولی عہد کے بارے میں چہمگوئیاں شروع، شاہی محل میں خوف کے سائے منڈلانے لگے۔ امریکہ نے بھی شاہی خاندان کے مظالم بے نقاب کرنے کی ٹھان لی۔ یمن کے باغیوں نے بھی شاہ سلمان کو گھیرنے کا تہیہ کر لیا۔ دوستو، یہ بتانے سے پہلے کہ آخر محمد بن سلمان نے کون سی ایسی غلطی کر دی کہ ان کو اس عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے آتے ہی عربوں پر بڑا وار کر دیا ہے۔ امریکہ نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے آخری لمحات پر لیے گئے فیصلے کو واپس لیتے ہوئے یمن میں انسانی بحران کے باعث حوثی باغی کی تحریک کے دہشت گرد تنظیم کا درجہ ختم کرنے کا انتہا دے دیا۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس اقدام کی تصدیق کر دی ہے، جس سے سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس فیصلے سے ایک دن قبل صدر جو بائیڈن نے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف سعودی عرب کی مہم کے لیے فوجی امداد روکنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ انسانی بحران کی وجہ سے لیا ہے۔ جہاں اس سے قبل انتظامیہ نے آخری لمحات میں انہیں دہشت گرد قرار دینے کا فیصلہ کیا تھا اور اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں واضح طور پر کہہ چکی تھیں کہ اس طرح کے اقدام سے یہ انسانی المیہ مزید تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ حوثیوں کے عہدیدار محمد علی حوثی نے ہفتے کو اپنے بیان میں کہا کہ ہم نے امریکی انتظامیہ کی جانب سے فیصلہ واپس لینے کے بارے میں سنا ہے، لیکن ہم نے اسے عملی طور پر ہوتے ہوئے دیکھنا ہے۔ دوستو، اقوام متحدہ نے یمن کو دنیا کا سب سے بڑا انسانی المیہ قرار دیا، جہاں اس کے 80% افراد ضرورت مند ہیں۔ اقوام متحدہ کو امداد فراہم کرنے والے ادارے کے سربراہ نے گزشتہ ماہ اس نئی پابندی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ نئی پابندیاں یمن کو ایک بھوک کے اس دہانے پر لے جائیں گی جو گزشتہ 40 سال میں نہیں ہوئی۔ بھوک اور افلاس کا باضابطہ طور پر اعلان نہیں کیا گیا، لیکن معاشی اعشار یہ بتا رہے ہیں کہ پورا ملک اس سے نبرد آزما ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈوجاری نے کہا کہ ہم دہشت گردی تنظیم کا درجہ واپس لینے کے امریکہ کے عزائم کا خیر مقدم کرتے ہیں، کیونکہ اس سے یمن کی کروڑوں عوام کو ریلیف ملے گا، جن کا اپنی بنیادی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے امداد اور کمرشل درآمدات پر انحصار ہے۔ یاد رہے کہ سابق امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے نئے امریکی صدر کی تکلیف حلب برداری سے ایک دن قبل 19 جنوری کو حوثی باغیوں کو بلیک لسٹ کرتے ہوئے عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ گو کہ ٹرمپ انتظامیہ نے حوثیوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ، ریڈ کراس، ادویہ، زرعی اجناس اور طبی آلات کو اس پابندی سے مستثنی قرار دیا تھا، لیکن اس کے باوجود عالمی اداروں نے امریکہ سے اس پابندی کے خاتمے کا مطالبہ کیا تھا۔ امدادی گروپس نے امریکہ کے اس اقدام کا خوش آئند قرار دیا ہے۔ پناہ گزینوں کی کونسل کے ڈائریکٹر محمد عابدی نے کہا کہ ہم نے اس اعلان کے بعد سکھ کا سانس لیا ہے، اور یہ یمن کے عوام کی فتح کے ساتھ ساتھ امریکہ کی طرف سے یہ پیغام بھی ہے کہ وہ یمن کے عوام کے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ امریکہ نے دہشت گرد تنظیم کا درجہ واپس لینے کا عندیہ دینے کے باوجود کہا ہے کہ یہ اقدام حوثی باغیوں کے قابل مذمت اقدامات کے حوالے سے امریکی نظریات کی عکاسی نہیں کرتا، اور اس حوالے سے امریکہ کا سابقہ موقف برقرار ہے۔ دوستو، خیال رہے کہ حوثی باغیوں کے خلاف 2015 میں سعودی اتحادی اور یمن کی حکومت نے کارروائی شروع کی تھی، جو عالمی طور پر تسلیم شدہ یمن کے صدر منصور ہادی کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ یمن میں اب تک 1 لاکھ سے زائد افراد جاں بحق اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ بھوک اور خوراک کے بحران کے ساتھ ساتھ دیگر انسانی ضروریات کی کمی کے باعث انسانی بحران جنم لے چکا ہے، اور بھوک اور افلاس سے 85,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ سعودی عرب کے اتحادی الزام عائد کرتے ہیں کہ حوثی باغیوں کو ایران کی مدد حاصل ہے، جبکہ ایران ان الزامات کی مستقل تردید کرتا رہا ہے۔ تو دوستو، اب ہم واپس اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں۔
دوستو، جو بائیڈن نے جنوری میں اقتدار سنبھالتے ہی بہت سے اہم فیصلے کیے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلوں کو الٹ کر رکھ دیا ہے۔ جیسے کہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جو بائیڈن کے آتے محمد بن سلمان کے خلاف ایک نئی تلوار لٹک گئی ہے، اب اس کے عملی اقدامات شروع ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے جس نے محمد بن سلمان کے پاؤں تلے سے زمین نکال کر رکھ دی ہے۔ امریکہ نے سعودی ولی عہد کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ آنے والے دن ولی عہد کون ہوں گے، اور یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ آنے والے دنوں میں کون ولی عہد ہوگا۔ دوستو، امریکی صدر جو بائیڈن نے جمال خشوگی قتل کیس کی خفیہ رپورٹ امریکی کانگریس کو پیش کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر نے سعودی حکومت مخالف صحافی جمال خشوگی کے قتل کی خفیہ رپورٹ کانگریس کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد نے استنبول میں قائم سعودی سفارت خانے میں صحافی جمال خشوگی کے قتل کے حوالے سے اس سے قبل عوامی سطح پر کبھی بات نہیں کی تھی۔ اسے یاد رہے کہ امریکی خفیہ ادارے CIA اور دیگر مغربی حکومتوں نے الزام لگایا تھا کہ محمد بن سلمان نے صحافی خاشقجی کے قتل کے احکامات جاری کیے تھے، تاہم سعودی حکام کا کہنا تھا کہ اس میں ولی عہد کا کوئی کردار نہیں تھا۔ جمال خشوگی کے قتل پر عالمی سطح پر غم و غصہ سامنے آیا تھا، جس کی وجہ سے سعودی ولی عہد کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا تھا، جس کے بعد سے انہوں نے امریکہ اور یورپی ممالک کا کوئی دورہ نہیں کیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال ستمبر کے وسط میں سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل سے متعلق ریکارڈنگ کی نئی تفصیلات سامنے آئیں، جس میں انہیں یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ میرا منہ بند نہ کریں، مجھے دمہ ہے۔ ترک حکومت کے حامی اخبار ڈیلی صباح میں شائع رپورٹ میں جمال خشوگی کے قتل کی آڈیو ریکارڈنگ کے حوالے سے نئے دستاویزات جاری کی گئی تھیں، جو مبینہ طور پر سعودی صحافی کے آخری لمحات کی ریکارڈنگ ہے۔ اس سے قبل دسمبر 2018 میں جمال خشوگی کے قتل سے قبل آخری الفاظ کی آڈیو کی ٹرانسکرپٹ سامنے آئی تھی، جس میں انہوں نے قتل کرنے والوں کو اپنا دم گھٹنے کی شکایت کی تھی۔ مارٹن اسمتھ نے جب سعودی ولی عہد سے سوال کیا کہ ان کے علم میں لائے بغیر قتل کیسے ہوا، تو محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس 2 کروڑ لوگ ہیں، ہمارے پاس 30 لاکھ سرکاری ملازمین ہیں۔ مارٹن اسمتھ نے سوال کیا کہ کیا وہ آپ کا جہاز بھی لے سکتے ہیں؟ میرے پاس کئی عہدیدار اور وزراء ہیں جو معاملات کو دیکھتے ہیں، وہی ذمہ دار ہیں، ان کے پاس اختیار ہے ایسا کرنے کا۔ واضح رہے کہ امریکی انتظامیہ کے سینئر عہدیدار نے جون میں کہا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ ریاض پر جمال خشوگی قتل کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ سعودی عرب کے 11 مشتبہ افراد کو خفیہ کارروائی کرنے پر ٹرائل پر رکھا گیا، تاہم اب تک صرف چند سماعتیں ہوئی ہیں۔